حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، ان کی زندگی نہایت ایمان افروز اور عبرت انگیز واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کی قوم بتوں کی پوجا میں مبتلا تھی اور اس قوم کے بادشاہ نمرود نے اپنی حکومت اور طاقت کے غرور میں خود کو خدا قرار دے رکھا تھا۔ یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان حق و باطل کی جنگ کے ساتھ ساتھ نمرود کی بیٹی کی ایمان کی روشنی میں تبدیلی کا دلنشین بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں، چاند اور سورج کو بھی معبود مانتی تھی۔ وہ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے جن کے لیے وہ قربانیاں دیتے اور منتیں مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حق کی روشنی عطا کی اور آپ نے قوم کو توحید کی دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے سوال کیا، یہ کیا چیز ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ یہ نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ قوم نے آپ کی باتوں کو مذاق سمجھا اور نمرود تک آپ کی شکایت کی۔ نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور کہا، تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے غرور سے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا، دیکھا میں نے زندگی دی اور موت بھی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی جو اپنی خوبصورتی، دولت اور شاہانہ انداز کے لیے مشہور تھی، لیکن وہ اپنے والد کے عقائد کے اختلاف رکھتی تھی۔ اس کے دل میں ہمیشہ سچائی کی جستجو رہتی تھی۔ وہ اپنے والد کے دعوے خداوندی پر شک کرتی تھی۔ نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن رکھی تھی۔ ایک دن اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خفیہ ملاقات کرے گی۔ اس نے اپنے خاص غلاموں کو حکم دیا کہ وہ کسی کو خبر نہ دیں اور رات کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹھکانے تک پہنچنے کا انتظام کریں۔ نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اس نے سوال کیا، آپ کس خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں کہ میرے والد غلط ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جو ہر مخلوق کی حاجت پوری کرتا ہے اور سب سے بڑا ہے اور واحد معبود ہے۔ تمہارے والد ایک جھوٹے دعوے دار ہیں اور ان کے دعوے ان کے غرور کے سوا کچھ نہیں۔ نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے متاثر ہوئی۔ اس نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو میں اس اللہ پر ایمان لانا چاہتی ہوں جسے آپ مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے توحید کی تعلیم دی اور کلمہ پڑھایا۔ نمرود کی بیٹی نے اللہ پر ایمان لایا اور اپنے والد کی حکومت اور جھوٹے عقائد کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دربار میں بلایا اور سختی سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تو نے میرے دشمن کے خدا کو مان لیا؟ نمرود کی بیٹی نے بہادری سے جواب دیا، ہاں میں نے اس اللہ پر ایمان لایا ہے جو حقیقی معبود ہے۔ تمہاری طاقت اور حکومت عارضی ہے جبکہ اللہ کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے ہے۔ نمرود نے اپنی بیٹی کو سزا دینے کا حکم دیا لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ نمرود کی ہر کوشش ناکام رہی اور اس کی بیٹی اپنے ایمان پر قائم رہی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ نمرود حیران رہ گیا اور وہ اپنی بیٹی کے ایمان کی قوت کو بھی نہ توڑ سکا۔ بالآخر نمرود اللہ کے عذاب کا شکار ہوا اور ایک معمولی مچھر اس کی موت کا سبب بنا اور اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ نمرود کی بیٹی جس کا دل دنیاوی چمک دھمک سے بیزار ہو چکا تھا، ہمیشہ اپنے والد کے غرور اور خود کو خدا کہنے کے دعوے پر شک کرتی تھی۔ محل کی زندگی میں آسائش بھی تھی مگر روح کا سکون نہ تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی کہ اگر اس کا والد سچا خدا ہوتا تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت کیوں نہ ہوتی؟ کیوں لوگ اس سے خوف زدہ رہتے ہیں
اور اس کے قہر سے بچنے کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ خیالات اس کے دل میں کچکولے لگاتے رہے۔ اس نے کئی بار اپنے والد سے سوال کیا کہ وہ خود کو خدا کیوں کہتا ہے، مگر نمرود ہمیشہ اپنی طاقت اور سلطنت کے غرور میں مبتلا رہا۔ ایک دن اس نے اپنی ایک خاص کنیز سے کہا، کیا تم نے اس شخص کے بارے میں سنا ہے جو بتوں کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ کنیز نے جواب دیا، ہاں، لوگ اسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ہمارے شہر میں بتوں کی پوجا کی خلاف باتیں کرتا ہے۔ نمرود کی بیٹی نے اس کنیز کو حکم دیا کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرے۔ نمرود کی بیٹی ایک رات خاموشی سے اپنے محل سے نکلی۔ اس نے کنیزوں اور غلاموں سے کہا کہ کسی کو خبر نہ ہو اور خفیہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے چہرے کی نورانیت نے اسے بے حد متاثر کیا۔ اس نے جھکتے ہوئے کہا، اے ابراہیم، میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو چاہتی ہو پوچھو، میں اللہ کے حکم سے جواب دوں گا۔ نمرود کی بیٹی نے پوچھا، یہ بتاؤ تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کیسا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وہ سب کو زندگی دیتا ہے اور موت بھی اسی کے اختیار میں ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں مگر سب اس کے محتاج ہیں۔ نمرود کی بیٹی نے کہا، لیکن میرے والد تو خود کو خدا کہتے ہیں، کیا وہ جھوٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے والد کا دعویٰ سراسر جھوٹ ہے۔ ایک حقیقی خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو پیدا کرے اور فنا بھی کرے۔ کیا تم نے اپنے والد کو کبھی کسی کو پیدا کرتا یا زمین و آسمان بناتے دیکھا ہے؟ نمرود کی بیٹی خاموش ہو گئی۔ اس کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کی سچائی کو محسوس کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں نے نمرود کی بیٹی کا دل کو بدل دیا اور اس نے کہا، میں تمہارے خدا پر ایمان لانا چاہتی ہوں، مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھایا اور اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دی۔ نمرود کی بیٹی نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کے ایمان لانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ وہ صبر اور حکمت کے ساتھ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے تاکہ اللہ کے حکم سے وہ اپنے والد کے ظلم سے محفوظ رہ سکے۔ نمرود کے جاسوسوں نے خبر دی کہ اس کی بیٹی کا رویہ بدل گیا ہے، وہ اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو پسند کرتی ہے۔ نمرود نے اسے دربار میں طلب کیا اور غصے سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تو نے میرے دشمن کے خدا کو مان لیا ہے؟ نمرود کی بیٹی نے نہایت دلیری سے جواب دیا، ہاں، میں نے اس خدا پر ایمان لایا ہے جو حقیقی معبود ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو تمہاری طاقت اور غرور کو خاک میں ملا دے گا۔ نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کی بیٹی کو قید کر دیا جائے اور اسے ہر طرح کی سہولت سے محروم رکھ دیا جائے، مگر نمرود کی بیٹی نے قید خانے میں بھی اللہ کی عبادت جاری رکھی۔ اس نے صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑا اور مسلسل دعا کرتی رہی کہ اللہ اس کے والد کو ہدایت دے یا اسے بدلہ لے۔ نمرود کی بیٹی کی دعائیں قبول ہوئی، اللہ نے اس پر اپنی رحمت نازل کی۔ قید خانے میں بھی اسے کھانے پینے کا انتظام غیبی طریقے سے ہوتا رہا۔ سپاہی حیران ہو گئے کہ بغیر کسی سامان کے وہ کیسے زندہ ہے، مگر وہ یہ بات نمرود تک پہنچانے کی ہمت نہ کر سکے۔ نمرود اپنی طاقت کے جنون میں آگے بڑھتا گیا، مگر اللہ کے عذاب نے اسے آ لیا۔ ایک چھوٹے سے مچھر نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ جب نمرود کی موت ہوئی تو اس کی سلطنت بھی بکھر گئی۔ نمرود کی بیٹی آزاد ہو گئی اور اس نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ نمرود کی بیٹی کا یہ ایمان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سچائی کو تلاش کرنے اور اسے اپنانے میں جو مزاحمت بھی ہو اسے صبر اور ہمت سے برداشت کرنا چاہیے۔ اس کی قربانی اور صبر آج بھی ہمیں توحید اور حق پرستی کی راہ دکھاتا ہے۔ نمرود کی بیٹی جو ایمان لے آئی تھی اب اس کشمکش میں تھی کہ اپنے والد کے ظلم اور باطل نظریات کے خلاف کیسے کھڑی ہو۔ وہ یہ جانتی تھی کہ نمرود طاقت کا پجاری ہے اور اس کے دل میں کسی بھی اختلاف کو برداشت کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن نمرود کی بیٹی کے دل میں اللہ کے واحد ہونے کا یقین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی حقانیت پختہ ہوتی جا رہی تھی۔ نمرود کی بیٹی نے محل کے اندر خفیہ طور پر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ رات کی تاریکی میں اپنے کمرے میں جھانک کر دعا کرتی اور اللہ سے مدد
مدد مانگتی۔ اس کا دل بار بار یہ سوال کرتا کہ کیا وہ کبھی کھل کر اپنے ایمان کا اعلان کر پائے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزرے، لیکن وہ اپنے والد کے خوف اور محل کے ماحول میں قید بھی تھی۔ نمرود کی بیٹی کا ایمان اور صبر دیکھ کر محل کی کچھ کنیزیں اور غلام بھی متاثر ہوئے۔ وہ چھپکے چھپکے اس سے ملنے آتے اور اس کے ایمان کی گواہی دیتے۔ یہ لوگ نمرود کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے اور انہیں نمرود کی بیٹی کی بہادری میں امید کی کرن نظر آتی تھی۔ ایک دن نمرود نے اپنی بیٹی کو دربار میں بلایا اور کہا، اگر تم میرے خدا ہونے کا انکار نہیں چھوڑو گی تو میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ بیٹی نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، میری جان لے لو لیکن میں اس اللہ کو نہیں چھوڑوں گی جو حقیقی معبود برحق ہے۔ تمہاری طاقت عارضی ہے لیکن اللہ کی طاقت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ نمرود اپنی بیٹی کے اس اعلان پر حیران اور خفا ہوا۔ اس نے اسے سخت سزا دینے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کے حکم سے نمرود کے سپاہی بھی اس کے خلاف ہو گئے اور اس کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ نمرود کی بیٹی کی ثابت قدمی نے اس کے آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی جگا دی۔ لوگ اس کی ہمت اور صبر سے متاثر ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو سننے لگے۔ اس کی کہانی ہر انسان کے لیے ایک مثال بن گئی جو ظلم اور باطل کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہو۔ نمرود کی بیٹی نے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اپنے والد کی ہدایت کے لیے دعا کی، لیکن نمرود اپنے کفر اور غرور میں مزید آگے بڑھتا گیا۔ بلا آخر اللہ کے عذاب نے اس کو آ لیا۔ ایک معمولی مچھر اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور اس کی موت کا سبب بنا۔ نمرود کی بیٹی جو ایمان کے راستے پر چلتی رہی، اپنی ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ تاریخ میں ایک عظیم مثال بن گئی۔ اس نے دنیاوی آسائشوں کو ٹھکرا کر اللہ کی رضا کو ترجیح دی اور ہمیں یہ سبق دیا کہ ایمان کی روشنی ہمیشہ اندھیروں کو شکست دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے لیے قربانی دینے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔ نمرود کی بیٹی کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سچائی کی جستجو اور حق پر ایمان انسان کو دنیاوی طاقت کے خلاف بھی ثابت قدم رہنے کی قوت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور نمرود کی بیٹی کا ایمان دونوں ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔